from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں، بات شروع کریں گے آج بلوچستان کے اس واقعے سے جو آج پوری دنیا میں گونج رہا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کو کس طرح کھڑے کر کے گولیاں چلا کر قتل کیا گیا یا سزا دی گئی۔ اچھا، اسلام کیا کہتا ہے اور یہ عمل کیسا تھا، اس پہ بات کریں گے۔ میں آپ کو یہ ڈیٹیل نہیں دوں گا کہ اس قبیلے کا نام یہ ہے، اس قبیلے کا نام یہ ہے، یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہے، آپ خود بھی گوگل کر سکتے ہیں۔ کور پرابلم کی طرف چلیے۔ دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم اس کا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیں، چند بیسک پوائنٹ ہیں جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس کو ذہن میں سجا لیجئے، پھر ہم کم وقت میں زیادہ تیزی سے بات کر سکیں گے۔ پوائنٹ نمبر 1، اسلام انصاف کی بات کرتا ہے، جنگل کے قانون کی نہیں۔ جی۔ پوائنٹ نمبر 2، کیا غیرت کے نام پہ یہ بے غیرت لوگ جو حکم دیتے ہیں وہ اسلام ہے؟ پوائنٹ نمبر 3، نہ گواہ، نہ ٹرائل ہوا، نہ رحم کی کوئی اپیل، یہ اسلام نہیں ہے۔ گواہ بھی نہیں ہو، عدالت بھی نہیں ہو، اسلام کہتا ہے 4 گواہ لاؤ۔ پوائنٹ نمبر 4، اب سزا کے فیصلے اگر کسی سوسائٹی میں موب، ہجوم لوگوں کا، ناراض لوگوں کا ہجوم فیصلے کرنے لگے تو کیا وہ فیصلے عقل اور مذہب کے حساب سے درست ہوں گے؟ پوائنٹ نمبر 5، یہ بڑی بڑی پگڑیاں پہن کر خود کو اسلامک سمجھنا اور سمجھنا کہ آپ اسلام پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ جرگہ جو ہے اس کا کیا وہ شریعہ سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جرگہ کلچر والی چیز ہے یا اسلامک ڈیمانڈز ہیں جرگہ کو بنانا؟ یہ کلچرل چیز ہے جرگہ۔ پھر پوائنٹ نمبر 6 یا 7 کہ کوئی بھی جرگہ اسلام سے اوپر نہیں مانا جائے گا اور سزا دیتے ہوئے اسلام کے قوانین کو سامنے رکھا جائے گا۔ اسلام کے قوانین چلنے چاہیے، جرگے کے نہیں۔ یہ چند بنیادی سی باتیں ہیں جو یہ حادثہ دیکھ کر میرے ذہن میں آئیں تو آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اچھا، اب آئیے ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے۔ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان بنایا تھا اسلام کے نام پر، یہ سوچ کے بنایا گیا تھا کہ یہاں اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں گے، یہ تھا مین نعرہ۔ ٹھیک، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ سوچ، یہ فکر، یہ نعرے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی سنسیئر نہیں ہے اسلامک لاز نافذ کرنے کے لیے۔ 77 سال ہو گئے اور کتنا ٹائم ہوگا۔ پاکستانی عوام کا یہ عالم ہے۔ ضیاء الحق نے ایک دفعہ کوئی کیا بل تھا، یہ جو ٹرک ڈرائیور لوگوں کو مار دیتے ہیں، اسلامی قوانین کے حساب سے وہ کچھ نافذ کرنے کی کوشش کی تھی، تو سارے ٹرک ڈرائیور جو تھے ایک جگہ کھڑے ہو گئے تھے، ہڑتال کر دی تھی، کہا تھا ٹرانسپورٹیشن ہی نہیں چلائیں گے، یہ لا نہیں بننا چاہیے، اسلامک لا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے۔ دلوں میں کفر ہے، بظاہر اسلام پسند ہے۔ اور اگر سیکولر ہی پاکستان چاہیے تھا تو پھر پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہندوستان میں رہتے وہاں سیکولرزم ہے، وہاں صرف ایک ہی خطرہ تھا نا کہ یہ ہندو جو ہے وہ ماریں گے آپ کو، وہ آج کر رہے ہیں حقیقتاً ایسا۔ لیکن اگر آپ اتنی بڑی تعداد میں ہوتے، اگر پاکستان کے سارے مسلمان بھی وہاں ہوتے تو پھر وہ آپ کو اتنا مار پیٹ نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اسلام اور زیادہ پھیلتا، قوی ہوتا۔ اندازہ لگائیے، بنگلہ دیش، پاکستان اور ہندوستان کے تینوں جگہ کے مسلمان ہوتے تو آج ہندوستان میں یہ حال تھوڑی ہوتا۔ اچھا، یہ ایک دوسری بحث شروع ہو جائے گی۔
تو پاکستان کی عوام جو ہے نام تو اسلام کا لیتی ہے لیکن اسلام کے قوانین پہ عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں. جو سچ ہے اس کو کہیے، احترام سے کہیے اور مانیے کہ یہ سچ ہے. دیکھیے اب اس کیس کو دیکھ لیجئے، یہ شادی شدہ مرد تھا، وہ شادی شدہ عورت تھی، ٹھیک ہے، اس کے 5 بچے تھے اس خاتون کے اور اس کے 2 بچے تھے. ان لوگوں سے پوچھئے کہ تمہیں گھر سے بھاگتے ہوئے اس آدمی کے ساتھ اپنے 5 بچوں کی معصوم شکلیں تمہارے ذہن میں نہیں آئیں؟ اس انسان سے جو احسان اللہ تھا، یہ تو پہلا سوال تو بانو سے پوچھیے اس عورت سے، اور احسان اللہ جو اس کو لے کے بھاگا، اس کے بھی 2 بچے تھے، یہ شادی شدہ لوگ تھے. اور اسلام کیا فیصلہ دیتا ہے؟ اسلام جو میں غلط نہ ہو جاؤں لیکن جو میں نے پڑھا ہے ابھی سرچ بھی کی تھی کہ دیکھیے شادی شدہ مرد اگر ایڈلٹری کمٹ کرتا ہے تو اس کو تو سٹونز مارنے کا حکم ہے، اور بغیر جس کی شادی نہیں ہوئی ہو اور اس سے یہ جرم ہو جائے تو پھر اس کو 100 درے مارنے کی ہے، اگر اس کے بعد وہ بچ جائے تو بچ جائے. ٹھیک، کیونکہ وہ سیب کھانا چاہتا ہوگا، مزہ چکھنا چاہتا ہوگا جس کی شادی نہیں ہوئی. لیکن یہ جو شادی شدہ تھا، یہ عورت اور یہ مرد، ان کی سزا تو وہ بنتی ہے اسلام کے حساب سے. یہ تو طے ہو گیا، ٹھیک، بیس ہو گئی. اب آئیے، لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اسلام کے کچھ ضابطے بھی ہیں. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے اس کے لیے 4 گواہ چاہیے. کیا آپ کے پاس 4 گواہ تھے جنہوں نے آ کے یہ تصدیق کی کہ ہم نے ان کو یہ کام کرتے دیکھا؟ پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، کیا انہوں نے خود آ کے اقرار کیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور ہم گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں؟ پوائنٹ نمبر 3، کیا وہاں پہ عدلیہ تھی، قاضی تھا؟ پوائنٹ نمبر 5، کیا قاضی بھی ایک صاحب ایمان، صاحب کردار، انصاف پسند جج تھا؟ پوائنٹ نمبر 6، دیکھیے ان تمام قوانین پر عمل اس صورت میں ہوگا جب یہ ساری ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ پوری کی جائیں گی. نہ 4 گواہ ہیں، نہ عدالت ہے، نہ جج ہے. جج کون ہے؟ زیادہ تر سردار ہوتے ہیں، اور سرداروں کا کردار آپ کے سامنے ہے، وہ کس قدر بڑے بڑے شرابی، زانی، ڈھنڈاری سردار ہیں. وہاں پہ کچھ اچھے بھی ہوں گے، ایک آدھ اچھے ہیں، میں جانتا ہوں. میجورٹی آف دیم پاور ہنگری، برسوں سے عوام کو اس قید میں جکڑا ہوا ہے. تو دیکھیے اسلام کے نام پر آپ نے ملک تو بنا لیا لیکن عوام راضی نہیں ہے اسلام کے قوانین پر عمل کرنے کے لیے. اب اس کے لیے تو باقاعدہ علماء کو سامنے آنا چاہیے. اس موقع پہ علماء کہاں ہیں؟ مجھے بتائیے، انہیں بلائیے، یہ دکھائیے کہ کس بے رحمی سے اس عورت کا منہ پہاڑ کی طرف کر کے اس کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور اس کو ہاتھ سے جب پکڑا گیا تو اس عورت کا یہ جملہ تاریخ بنا گیا کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مجھے گولی مارنے کا حکم ہے، مجھے گولی مارو. پھر وہ قرآن لے کر آئی، اس کا بھی احترام آپ نے زیادہ نہیں کیا. پھر جب اس پہ ایک گولی چلائی تو وہ کھڑی رہی، گری نہیں، وہ ڈگنیٹی کے ساتھ کھڑی رہی. پھر دوسری، تیسری، چوتھی گولی پہ وہ زمین پہ گر گئی. اچھا، ان ظالموں کا کردار دکھانے کے لیے میں آپ سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ان کو پھر بھی قرار نہیں آیا. ایکسٹریمسٹ دماغ ہے نا، اس کے قریب جا کے اس کی لاش پہ گولیاں برساتے رہے. نہیں، ایک بندہ، ایک بندی ایک آدھ گولی سے مر جاتا ہے، آپ 11، 15، 16 گولیاں مار رہے ہیں، اپنے نفس کو تسکین دے رہے ہیں، اس سردار کو خوش کر رہے ہیں جس نے یہ حکم دیا ہے، جس کا نام شیر باز مزاری ہے. ہمارے ایک بہت ہی محترم پولیٹیشین تھے سردار شیر باز خان مزاری، بہت ہی پڑھے لکھے ڈیسنٹ آدمی. مجھے ان سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے. بلوچستان میں بڑے اچھے لائق سردار بھی آپ کو، پڑھے لکھے لوگ بھی ملیں گے. میں ان کو سردار نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں پڑھے لکھے لوگ، بڑے لائق لوگ بھی ہیں. لیکن یہ جن کا قبضہ ہے وہ بہت خطرناک ہے.
آپ یاد کیجئے 2008 میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جو آج بھی مجھے یاد آتا ہے تو بہت تکلیف پہنچتی ہے. ایک سردار نے ایک خوبصورت لڑکی کے گھر اپنے ٹرائب میں رشتہ بھیجا شادی کے لیے. اس لڑکی نے انکار کر دیا. اس کے گھر والوں نے بہت سمجھایا، وہ نہیں سمجھی، اس کو نہیں تھا منظور. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے لڑکی کی رضا شامل ہونی چاہیے. لڑکی کی رضا نہیں تھی. ان بدماشوں نے کیا کیا کہ اس پہ ایک جھوٹا الزام لگایا اور پھر اس کو زمین میں زندہ گاڑا. اس کا پورا جسم زمین میں تھا، شولڈر سے اوپر اس کا چہرہ اور شولڈر سامنے تھے، اور پھر اس پہ ہر طرف سے اتنے پتھر برسائے سردار نے کہ اس کی موت ان پتھروں سے واقع ہوئی، جھوٹا الزام لگا کر. یہ ہے وڈیروں کی، چودھریوں کی، سرداروں کی پاور ان پاکستان. نہ تو یہ اسلامی طور سے جائز ہے، نہ یہ کسی بھی طریقے سے یہ چیز جائز نہیں ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے آج تک ہم سب نے کیا کام کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس پہ ڈسکشن کیجئے کہ یہ جو سرداری سسٹم ہے اس کو ہم ختم کیوں نہیں کر پائے؟ لوگوں کو تعلیم کب ملے گی؟ جو حکومت آتی ہے اس کو کرپشن سے ہی فرصت نہیں ہوتی، وہ کہاں لوگوں کو ایجوکیٹ کرے گی؟ علماء جو ہیں وہ بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، یعنی سو رہے ہیں. یہ کس کا فرض ہے؟ یہ ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اسلام کو جانے کہ اسلام کیا کہتا ہے، اور پھر اس کی تعلیمات کے مطابق قوانین ہونے چاہیے. اس میں پوری قوم کی کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی. حقیقت یہ ہے. سروے کچھ اور بتاتا ہے. سروے بی بی سی نے ایک سروے کروایا تھا تو کہا کہ تقریباً 70-80% لوگ کہتے ہیں یہاں اسلامی قوانین ہونے چاہیے، اور یوتھ کہتی ہے. اگر ایسی بات تھی تو آج تک کیوں نہیں اپلائی کیا گیا؟ اسلامی قوانین نہیں بناتے، اور جو اسلامی قوانین کی اگر بات کرے تو اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اچھا صاحب، اب آئیے دوسرے ٹاپک کی طرف. اس کے لیے بہت کم وقت بچا. وہ یہ ہے، بہت اہم ٹاپک ہے. میں نے اکثر آپ سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کسی صورت ان سے استعفیٰ لے لیا جائے، محترم ذل الہی عاصم منیر صاحب سے. کیوں؟ دیکھیے یہ ذہنی طور سے اس جاب کے لیے پورے نہیں ہیں. فار ایگزامپل دیکھیے، یہ ابھی تک اپنے فیلڈ مارشل چھینا ہوا اعزاز، لنچ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس میں ابھی تک محو ہیں. وہی یادیں، وہی خوشبو، تیری باتیں، تیری راتیں. اچھا، یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو وعدے وعید یہ کر کے آئے ہیں، چاہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے ریلیٹڈ ہوں یا منرلز کے متعلق ہوں، کوئی بھی بات ہو، چائنا کو بلاک کرنے کی بات ہو، چائنا سے دور ہونے کی بات، کوئی بھی جو بھی یہ جانتے ہیں کہ کیا وعدے، یہ کیا ان کے کانوں میں ڈال کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے اقدامات اس وقت تک نہیں ہو سکیں گے، ورنہ پاکستان ڈیزاسٹر کی طرف چلا جائے گا. اگر پاکستان میں ایک مضبوط حکومت نہیں ہوئی تو یہ سارے وعدے جو انہوں نے کیے ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا گڑھا بن جائیں گے. میں مختصراً بات کر رہا ہوں آپ سے، پھر ریسرچ آپ خود کر لیجئے. ضروری تھا کہ ان سے پہلے سے ہی ریزائن لے لیا جاتا، کیونکہ یہ ذہنی طور سے ایک رجڈ آدمی ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے، ہر چیز کا علاج سختی نہیں ہے، ہر چیز کا علاج جو ہے وہ ڈنڈا نہیں ہے، اور یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ ڈنڈے سے حاصل نہیں ہو سکتی. پھر میں ان سے کہتا ہوں دیکھو، ایک ہی طریقہ ہے تمہیں اس کرائسس سے نکلنے کا، فیئر الیکشن کرا کر عمران خان کے ساتھ کام کرو. اس کے علاوہ تمہارے پاس جتنے راستے ہیں وہ سارے ڈیزاسٹر کے راستے ہیں. نواز is not a solution, زرداری is not a solution, they are all part of the problem. وہ کبھی بھی سلوشن نہیں تھے، وہ ہمیشہ لوٹ کھسوٹ کی گروپ میں رہے ہیں. نہ ان کے پاس وہ فہم ہے، نہ وہ فراست ہے، نہ یہ ساری چیزیں، سب چیزیں غائب ہیں وہاں، اور آپ ان کے ساتھ
حکومت کریں گے، نئی نئی ترکیبیں، نئے نئے کروا لیجئے 26ویں 27ویں ترمیم، ملا جی کام آ جائیں گے، لیکن فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان ہے، دور تک پاکستان کو نقصان ہے۔ کیونکہ اب ٹائم زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ اس موضوع پہ پھر میرے پاس اور بھی بہت سارے کچھ اہم پوائنٹس تھے جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا، لیکن اس وقت ٹائم زیادہ ہو گیا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے تاکہ رائے عامہ ہموار کریں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، یہی کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا کہ ہم آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔